السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میں کسی جلے پیر کی بلی کی طرح اپنے کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ دوسرے ہی کمرے میں مجھے اپنے بھتیجے بھتیجی کی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ جب سے میرا بھائی ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے گیا تھا، تب سے ہمارے گھر کے حالات بہت خراب ہو گئے تھے۔ میری بھابھی چونکہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، اور ان کے والدین کا بھی بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ والدین کے انتقال کے بعد انہیں ان کے تایا جان نے پالا تھا، مگر شادی کے بعد انہوں نے بھابھی کو اچھی طرح سے سمجھا دیا تھا کہ اب ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کچھ بھی ہو جاتا ہے تو ہم اس چیز کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ہم نے تمہاری شادی اچھے گھرانے میں طے کر کے اپنا فرض پورا کر لیا۔ اب ہم پر مزید کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر بعد میں تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط ہوتا ہے تو تم کبھی لوٹ کر ہمارے پاس نہیں آؤ گی۔ اس لیے جس دن بھائی کا انتقال ہوا، اس دن بھابھی بہت زیادہ رو رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ان کا میکا تو ختم ہو چکا ہے۔ نہ تو وہ اس گھر میں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکتی تھی، اور نہ ہی یہاں سے کہیں جا سکتی تھی۔ میری بھابھی چونکہ جاہل تھی، اس وجہ سے وہ کوئی کام بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں بھابھی کے کمرے میں گئی تو ان کی حالت دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہوا۔ میری بھابھی کی جب نئی نئی شادی ہوئی تھی تب وہ بہت پیاری اور صحت مند تھی، لیکن اب گزرتے وقت کے ساتھ ان کی حالت بہت بری ہو گئی تھی۔ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی تھی، اور ان کے چہرے سے ساری رونق بھی چلی گئی تھی۔ سامنے ہی ان کے 2 معصوم پیارے پیارے بچے بیٹھے بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے۔ اپنے بھتیجے بھتیجی کو روتا دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہوا۔ میں تیزی سے ان کے پاس گئی اور انہیں تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا فکر مت کرو، بس تھوڑی دیر انتظار کر لو، پھوپھو آپ کے لیے کھانا لے کر آتی ہے۔ میری بات سن کر بھابھی نے مجھے تیزی سے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ بھابھی سے مجھے اس چیز کی امید نہیں تھی۔ بھابھی ہذیانی انداز میں چلانے لگی اور روتے ہوئے کہنے لگی، خدا کے لیے بس کر جاؤ، انہیں جھوٹے دلاسے اور تسلیاں مت دو۔ یہ بعد میں مجھے تنگ کرتے ہیں۔ یہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا، مگر آپ نے ہمیں کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے رونے لگی۔ بھابھی کو میں نے گلے لگا لیا اور انہیں تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، بھابھی فکر مت کریں، مجھے یقین ہے یہ برے حالات بہت جلد ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم پر بہت جلد کرم کریں گے۔ کافی دیر تک میں ان کے پاس ہی بیٹھی رہی۔ اس دوران بچے بھی رو رو کر سو چکے تھے۔ نہ جانے میرے ذہن میں کیا آیا، میں تیزی سے محلے میں بنے سب سے آخری گھر کی طرف چل دی۔ یہ سلیمان کا گھر تھا۔ سلیمان نے تقریباً 1 سال پہلے مجھ سے اپنی پسند کا اظہار کیا تھا، اور مجھے یہ بھی کہا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ تب اس کی بات سن کر میں نے اس کا بہت مذاق بنایا تھا، کیونکہ اس وقت ہمارے گھر کے حالات بہت اچھے تھے۔ گھر میں پیسوں کی ریل پیل تھی۔ تب آیا بھی کام کرتی تھی، اور بھائی بھی ایک بہت اچھی سرکاری نوکری کرتا تھا۔ اس وجہ سے میں بھی ان سب سے اونچے خواب دیکھتی تھی، اور مجھے یہی تھا کہ میری شادی کسی بڑے افسر سے ہوگی۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اتنی جلدی ہمارے گھر کے حالات بدل جائیں گے اور نوبت فاقوں تک آ جائے گی۔ ابھی میں اس کے گھر کے سامنے ہی کھڑی تھی اور سوچ رہی تھی کہ آخر کس منہ سے میں اسے کھانے کے لیے کچھ مانگوں گی۔ مجھے بہت شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا، لیکن میرے پاس اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ ہمارے گھر کے حالات کے بارے میں سارے محلے کو ہی پتہ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہماری مدد نہیں کرتے تھے۔ انہیں یہی تھا کہ ہم جان بوجھ کر اپنا آپ سب کو ایسا پیش کر رہے ہیں، اور حقیقت میں ہم نے بہت سارے پیسے چھپا کر رکھے ہوئے ہیں۔ چونکہ میرے والد بھی سرکاری نوکری کرتے تھے اور میرا بھائی بھی سرکاری نوکری کرتا تھا، اس لیے سب کو لگتا تھا کہ ہمیں ان کی اچھی خاصی پینشن ملتی ہے۔ لیکن شاید وہ یہ بات نہیں جانتے تھے کہ حکومت کی ایک نئی پالیسی بنا دی تھی، جس کی وجہ سے ان کی پینشن کینسل ہو گئی تھی۔ ابھی مجھے وہاں کھڑے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب اچانک ہی مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو سلیمان کھڑا تھا۔ وہ سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک تھی۔ مجھے بہت زیادہ شرمندگی کا احساس ہوا۔ میں اسے اپنی مجبوری کے بارے میں بتانا چاہتی تھی، مگر میرے منہ سے الفاظ ہی ادا نہیں ہو رہے تھے۔
مجھے تمہارے بھائی اور باپ کی موت کے بارے میں پتہ چلا، لیکن ان دنوں میں اس ملک میں نہیں تھا، میں ملک سے باہر گیا ہوا تھا۔ مجھے بہت افسوس ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ اس نے میرے سامنے میرے عزیزوں کی موت پر افسوس بھی کر لیا، میں نے اس کا افسوس قبول کیا۔ اب میں دوبارہ سے اس شش و پنج میں مبتلا ہو گئی تھی کہ بات کہاں سے شروع کروں۔ جب مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی تو میں اس سے پوچھنے لگی کہ تم ملک سے باہر کیوں گئے تھے؟ میری بات سن کر اس نے بے ساختہ میرے چہرے کی طرف دیکھا، شکایتی انداز میں کہنے لگا، مجھے تو لگ رہا تھا کہ تمہیں میری ذات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، جبکہ تمہارا یہ سوال مجھے دوبارہ سے خوش فہمی میں مبتلا کر رہا ہے۔ میں نے اپنی گردن جھکا دی۔ اب میں اسے کیا بتاتی کہ میں اسے کسی خوش فہمی میں مبتلا کرنے کے لیے نہیں آئی، بلکہ میں صرف اور صرف اس سے کھانے کے چند نوالوں کا مطالبہ کرنے کے لیے آئی ہوں کہ جن کی وجہ سے میرے بھتیجے اور بھتیجی کی بھوک ختم ہو جائے۔ اپنی مجھے ذرا بھی پرواہ نہیں تھی، خود تو میں نے 2 دن سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، مگر اس کے باوجود بھی میں سانس لے رہی تھی، اور مجھے یقین تھا کہ میں اتنی ڈھیٹ ہڈی ہوں کہ اگر ہفتے تک بھی کچھ نہ کھایا تب بھی مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ جب میں نے کوئی جواب نہیں دیا تو اس نے گہری سانس لی اور مجھے بتانے لگا کہ تمہیں میں نے شروع میں بتایا تھا کہ مجھے دوسرے ملک جا کر پڑھنے کا بہت شوق ہے، اور پھر میں نے بہت زیادہ محنت کی، اتنی زیادہ محنت کی کہ میں نے دن رات ایک کر دیا۔ اس دن چونکا تم نے میری محبت سے بھی انکار کیا تھا، اسی وجہ سے میں بہت زیادہ دکھی ہو گیا تھا۔ میں بس چاہ رہا تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے بہت سارے پیسے اکٹھے کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ بس انہی کوششوں میں میں دن رات ایک کیے جا رہا تھا، اور پھر میری یہ کوششیں رنگ لے آئیں۔ مجھے باہر اسکالرشپ مل گئی، میں باہر ملک پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ وہاں پر میں نے تقریباً 2 سال گزارے، اور 2 سالوں کے بعد مجھے ایک بہت اچھی نوکری مل گئی، جس کی مہینے کی تنخواہ ہی یہاں کی نوکری کی سال کی تنخواہ کے برابر تھی۔ تقریباً 6 مہینوں کے اندر اندر میں نے پاکستان میں کراچی کے اچھے علاقے میں ایک بڑا گھر لے لیا۔ ابھی میں یہاں پر صرف اور صرف اپنا کچھ سامان لینے کے لیے آیا ہوں۔ حقیقت میں میں اپنے گھر والوں کے ساتھ وہاں پر شفٹ ہو گیا ہوں اور وہیں پر زندگی گزار رہا ہوں۔ تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ، کیا تم نے کسی افسر سے شادی کر لی ہے؟ یہ بات اس نے بہت ہی نارمل انداز میں کہی تھی، لیکن مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس نے میری دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ مجھ پر اپنے اوپر سارا کنٹرول ختم ہو گیا، اور میں وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں یہ بات بھول گئی تھی کہ میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اپنی عزت نفس پر بات نہیں آنے دوں گی، لیکن فی الحال میں اتنی زیادہ مجبور ہو گئی تھی کہ میں نے اپنی عزت نفس کو بھی مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ مجھے اس طرح سے روتا دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا اور بے چینی سے مجھ سے پوچھنے لگا کہ کیا ہو گیا ہے، تم اس طرح سے کیوں رو رہی ہو؟ سارا جلدی سے اٹھو اور مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا ہے۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ بلا شبہ تم سے اتنا عرصہ دور رہا ہوں، لیکن اس سارے عرصے میں ایک لمحے کے لیے بھی تم میرے ذہن سے جدا نہیں ہوئی، اور نہ ہی تمہارا خیال میرے ذہن سے گیا ہے۔ میرا دل ابھی بھی صرف اور صرف تمہارے نام کے لیے ہی دھڑکتا ہے۔ اگر تم کسی مشکل میں گرفتار ہو تو مجھے بتا دو، میں تمہاری ہر طرح سے مدد کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں ماضی کی تمام باتوں کو بھول جاؤں گا، میں یہ بھی بھول جاؤں گا کہ کبھی ہمارے درمیان کسی بھی قسم کی کوئی تلخ کلامی ہوئی تھی۔ تم صرف ایک بار خاموش ہو جاؤ اور آخری بار مجھ پر اعتبار کر کے دیکھو۔ میں نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جو امید سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ انسان میری سوچ سے بھی زیادہ اچھا تھا۔ بلا شبہ یہ ابھی بھی تبدیل نہیں ہوا تھا، ابھی بھی اس کی آنکھوں میں میرے لیے ویسے ہی محبت تھی، لیکن تھوڑی دیر پہلے مجھے اس کا لہجہ تھوڑا بدلا ہوا لگا تھا، جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ دل برداشتہ ہو گئی تھی۔ حالانکہ مجھے یہ بات اپنے دل پر نہیں لینی چاہیے تھی، کیونکہ اس سے تعلق توڑنے والی اور اس سے منہ موڑنے والی میں ہی تو تھی۔ اور اب جب میں دوبارہ سے بے بس ہو گئی تھی تو اس نے میری بے بسی کا مذاق نہیں بنایا تھا، بلکہ اس نے مجھے تسلی دی تھی اور مجھے اس بات کا یقین دلایا تھا کہ ہر طرح سے وہ میری مدد کرنے کی کوشش کرے گا۔
اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ میں نے خاموشی سے وہ ہاتھ پکڑا اور اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ اس نے مجھے کہا کہ یہاں پر بات کرنا ٹھیک نہیں رہے گا، تم میرے ساتھ اندر چلو، ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ میں نے اس وقت باہر دیکھا، سارے لوگ اپنے گھروں کے اندر ہی موجود تھے۔ چونکہ رات کے 10 بج رہے تھے، اسی وجہ سے گلی میں کوئی بھی نہیں تھا۔ سردیوں کی راتیں تھیں، چاروں طرف گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ایسے میں ایک مرد کے ساتھ تنہا اس کے گھر پر جانا معیوب بات تھی، مگر میں چونکہ بہت مجبور تھی اور میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اسی وجہ سے میں نے اپنے دل پر پتھر رکھا اور اپنے خدا پر یقین رکھ کر اس کے گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ واقعی اس کا گھر بند پڑا ہوا تھا، ہر چیز پر دھول مٹی جمی ہوئی تھی۔ اس نے میرے لیے ایک جگہ صاف کی اور مجھے وہاں پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ اب وہ پوری طرح سے میری طرف متوجہ ہو گیا تھا اور مجھے کہنے لگا، بتاؤ تمہیں کیا مسئلہ ہے، میں تمہاری کس طرح سے مدد کر سکتا ہوں۔ میں نے اپنی گردن جھکا دی اور ہاتھ ملنے لگی۔ میرے الفاظ میرے گلے میں ہی پھنس گئے تھے، مجھ سے ایک لفظ بھی ادا نہیں ہو رہا تھا۔ وہ جلدی سے میرے لیے پانی کا گلاس لے آیا اور پانی پینے کے بعد جب میں کچھ بولنے کے قابل ہوئی تو میں نے اسے بتایا کہ جب سے بھائی کی موت ہوئی ہے تب سے گھر کے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں۔ گھر میں کھانے کے لیے ایک نوالا بھی موجود نہیں ہے، جبکہ میرا بھتیجا اور بھتیجی ہر روز روتے روتے سو جاتے ہیں۔ کبھی کبھار دن کے وقت تھوڑا بہت کھانا ملتا ہے جو انہیں دے دیتے ہیں، اس کے علاوہ ہم بہت زیادہ مجبور اور بے بس ہو گئے ہیں۔ اماں 1 مہینے سے دوائیاں نہیں کھا رہی کیونکہ دوائیوں کے پیسے ہی نہیں ہیں۔ بھابھی نے 3 دنوں سے کھانا نہیں کھایا ہوا اور میرا بھی یہی حال ہے۔ میری بات سن کر وہ عجیب و غریب نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں چند لمحے تو اندازہ ہی نہیں لگا پائی کہ اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھا اور میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اسے اپنے ساتھ بیٹھتا دیکھ کر میں جلدی سے تھوڑا سا دور ہوئی۔ اب مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے اس سے اٹکتے ہوئے پوچھا کہ میں تم سے مدد طلب کرنے کے لیے آئی تھی، مجھے لگا تھا کہ تم میری مدد کرنے کے لیے حامی بھر دو گے۔ یہ کہہ کر میں نے اپنی گردن جھکا دی۔ اب میں اپنے چہرے پر اس کی نظروں کی تپش کو محسوس کر رہی تھی۔ میرا دل بہت تیزی کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ میں بھول گئی تھی کہ مرد کتنا ہی مخلص کیوں نہ ہو، تنہائی کے وقت اس پر شیطان لازمی حاوی ہوتا ہے، اور ابھی بھی شاید اس پر شیطان ہی حاوی ہونے جا رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا، تم مجھے اس طرح سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ وہ پرسرار انداز میں مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ میں سوچ رہا ہوں تمہیں کس انداز میں بے بس کروں کہ تم پوری کی پوری مجبور ہو جاؤ۔ میں نے بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اب وہاں پر شیطانیت پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے وہاں سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس نے میرا بازو پکڑ کر کہا، مجھے وہیں صوفے پر بٹھا دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنی جیب میں ہاتھ مارا اور ہزار کے کئی نوٹ اس نے میری مٹھی میں رکھ کر میری مٹھی بند کر دی۔ اس کے بعد وہ مجھے کہنے لگا، اب مجھے بتاؤ تم اس کے بدلے میرے ساتھ کتنی راتیں گزارنا پسند کرو گی؟ میں نے بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ وہ یوں میری بے بسی کا تماشا بنا دے گا۔ جب اس نے مجھے خاموش کروایا تھا اور مجھے اپنا ہاتھ دیا تھا تاکہ میں اس کے ہاتھ کو تھام سکوں، تب میرے دل میں اس کے لیے عزت پیدا ہو گئی تھی، کیونکہ میں نے سوچا تھا کہ شاید یہ باقی مردوں سے مختلف ہے، لیکن میں بھول گئی تھی کہ مرد کی فطرت کبھی بھی بدل نہیں سکتی۔ میں تیزی سے وہاں سے اٹھی اور اسے کہا کہ اپنی بکواس بند کرو اور گھٹیا سوچ اپنے دماغ سے نکال دو۔ میں اتنا زور سے چلائی تھی کہ میری آواز پھٹ رہی تھی۔ مجھے اتنا زور سے چلاتا ہوا دیکھ کر اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھا اور برا سا منہ بناتے ہوئے کہنے لگا، کیا یار، آہستہ آواز میں بات کرو، یہ تمہارا گھر نہیں ہے اور نہ ہی میں تمہارا نوکر ہوں۔ پورے محلے میں خاموشی پھیلی ہوئی ہے، اگر لوگوں نے تمہاری آواز سن لی تو کیا سوچیں گے کہ اس وقت تم ایک غیر مرد کے گھر میں کیا کر رہی ہو؟ مجھے تو پتہ ہے کہ تم مجھ سے بھیک مانگنے کے لیے آئی ہو، لیکن باقیوں کو تو اس بارے میں نہیں پتہ۔ وہ تو یہی سمجھیں گے کہ تم اپنی عزت کا سودا کرنے کے لیے آئی ہو۔ اب میری ہمت جواب دے چکی تھی۔ میں نے وہ پیسے اس کے منہ پر مارے
اور اس کا گریبان پکڑ کر اس کے منہ پر تھوکا۔ وہ اب بھی مسکرا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، دیکھو تم کس قدر بے بس ہو، مگر تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر میں چاہوں تو ابھی کے ابھی تمہیں مسل کر رکھ دوں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ میں تمہاری طرح کم ظرف بالکل بھی نہیں ہوں۔ میں صرف اور صرف تمہیں اس بات کا احساس دلانا چاہتا تھا کہ غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے۔ تمہیں غرور تھا، تم بہت امیر اور بہت خوبصورت تھی، تمہیں کسی بھی اچھے رشتے کی کمی نہیں ہوگی، اسی وجہ سے تم نے میری عزت نفس کا مذاق بنایا تھا، تم نے میرے دل کو توڑا اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے اس قدر اندرونی طور پر زخمی کر دیا کہ کئی مہینوں تک دوبارہ سر اٹھانے کے قابل ہی نہیں رہا۔ اور ابھی تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ تمہارے اپنے کیے کی سزا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ میں بھی تیزی سے گھر سے باہر نکل آئی۔ اس نے مجھے بہت زیادہ ذلیل کر دیا تھا۔ جب میں باہر نکلی تو اچانک ہی میرا دھیان اپنے ہاتھوں میں موجود ان پیسوں کی طرف گیا۔ میں نے مٹھی زور سے بند کر لی، کیونکہ عزت نفس کا فالودہ تو ویسے بھی بن گیا تھا۔ اب میں یہ دوبارہ سے اسے لوٹا کر اپنا نقصان مزید نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس وقت میں بہت خود غرض بنی ہوئی تھی اور میرا مقصد صرف اور صرف گھر میں موجود بھوکے لوگوں کو اچھا کھانا کھلانا تھا تاکہ ان کا پیٹ بھر سکے۔ اس وقت محلے کی ایک دکان کھلی ہوئی تھی۔ میں تیزی سے اس دکان پر گئی، 1000 کا نوٹ اس کے حوالے کیا اور اس سے کھانے کے لیے تھوڑا سا سامان خریدا۔ اس دکان پر ہم نے پہلے سے ہی ادھار لے رکھا تھا، اس لیے سامان دینے سے پہلے وہ دکاندار مجھے غصے سے کہنے لگا، پہلے اپنا ادھار واپس کرو۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دی اور اسے کہا کہ میں بہت جلد تمہیں ادھار واپس کر دوں گی، لیکن مہربانی کرو فی الحال مجھے ان پیسوں سے تھوڑا بہت کھانا دے دو، ہمارے گھر کے حالات بہت خراب ہیں۔ وہ بھی مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس نے دوبارہ مجھے کھانا دیا۔ اس نے جان بوجھ کر اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے لگایا تھا۔ اس بات کا احساس مجھے شدت سے ہوا تھا۔ مجھے بہت زیادہ رونا آ رہا تھا اور میں خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے اس معاشرے پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس معاشرے کے مرد اس قدر کم ظرف ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ عورت کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جب میں وہاں سے جانے لگی تو اس دکاندار نے مجھے دوبارہ پکارا اور مجھے کہنے لگا، اگر تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو تم مجھے کہہ دینا، لیکن پھر اس کے بدلے میں بھی تم سے کچھ مانگوں گا۔ یہ بات کہہ کر وہ خبیثوں کی طرح دانت نکالنے لگا۔ میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور تیزی سے گھر واپس چلی آئی۔ اپنے پیچھے مجھے اس کی آواز سنائی دی جو غصے سے کہہ رہا تھا، دیکھو تو کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور نخرے مجھے ایسے دکھا رہی ہے جیسے کہیں کی ملکہ ہو۔ اگر ابھی میرا بھائی یا باپ زندہ ہوتا تو میں جا کر اس کا منہ توڑ دیتی، لیکن فی الحال میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے اس کا منہ توڑنے کی کوشش کی تو بدلے میں یہ میری انا توڑ دے گا اور میں اپنی انا کو کبھی بھی ٹوٹنے نہیں دے سکتی تھی۔ کھانا لے کر جب میں گھر کے اندر داخل ہوئی تو بھابھی تیزی سے بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور حیرت سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، یہ تم اتنا زیادہ کھانا کہاں سے لے آئی؟ میں نے اسے کہا، یہ باتیں چھوڑو، جلدی سے بچوں کو کھانا کھلاؤ۔ بھابھی کہنے لگی، ہاں، گڑیا کی آنکھ دوبارہ سے کھل گئی تھی، بھوک کی وجہ سے اس کے پیٹ میں درد ہو رہا تھا۔ پھر وہ کھانا لے کر تیزی سے کمرے کے اندر گئی اور انہوں نے اپنے بچوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بچے دوبارہ سو گئے۔ اب ان کے چہروں پر سکون پھیلا ہوا تھا۔ میں بھی پرسکون ہو گئی۔ اس کے بعد اماں اور بھابھی نے بھی کھانا کھایا۔ جب انہوں نے کھانا میرے حوالے کیا، میں پہلا نوالا توڑنے ہی لگی تھی کہ میرے ذہن میں سلمان کی باتیں گونجنے لگیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے نوالا دور رکھ دیا۔ امی یہ دیکھ کر غصہ کرنے لگی اور کہنے لگیں، کھانے کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کرتے، شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں پیٹ بھرنے کے لیے کھانا دے دیا ہے۔ امی، آپ کو کیا پتا کہ میں یہ کھانا کس طرح سے لائی ہوں؟ میں نے ایک گہری سانس لی اور یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ امی کو شاید میری بات سمجھ نہیں لگی تھی، اسی وجہ سے انہوں نے دوبارہ مجھ سے اس بارے میں نہیں پوچھا، لیکن میری بھابھی نے میری بات سن لی تھی، اسی لیے وہ تیزی سے میرے پاس آئیں اور مجھ سے پوچھنے لگیں، کیا تم نے یہ سب کرنے کے لیے کوئی غلط کام تو نہیں کیا؟ میں نے جلدی سے کانوں کو ہاتھ لگایا
اور بھابھی کو کہنے لگی، توبہ کرو بھابھی، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتی۔ اب میں اتنی بھی کھانے کی بھوکی نہیں ہوں کہ اس کے لیے اپنی عزت کا سودا کر لوں۔ وہ خوش ہو گئی اور انہوں نے مجھے گلے لگا لیا۔ مجھے کہنے لگی، شکر ہے، ورنہ میں ڈر گئی تھی کہیں تم نے ہمارے لیے اپنی عزت کو تو خطرے میں نہیں ڈال لیا۔ میں نے انہیں تسلی دی اور خاموشی سے اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ آج میرے پیٹ میں بھوک کی وجہ سے درد ہو رہا تھا۔ میرے پاس کھانا بھی موجود تھا، لیکن اس کھانے کے چکر میں نے اتنی زیادہ تلخ باتیں سن لی تھی کہ میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ سلیمان، تم نے میرے ساتھ بہت غلط کیا تھا۔ اگر تم آخری دم تک مجھے یہی احساس دلاتے کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو وہ صرف اور صرف محبت کے لیے کر رہے ہو، تم نے کیوں میری عزت نفس کو کچلا؟ میں دوبارہ سے اپنے خیالات میں سلمان سے مخاطب ہونے لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اگلے دن میری آنکھ کھلی تو بھابھی اخبار کا ٹکڑا لے کر جلدی سے میرے پاس آئیں اور مجھے دکھاتے ہوئے کہنے لگیں، یہ دیکھو۔ دراصل بھابھی مجھے پیار سے بٹو کہہ کر پکارتی تھی۔ کہنے لگیں، یہ دیکھو۔ انہوں نے مجھے دکھایا کہ وہاں پر ایک آدمی تھا جسے اپنی بوڑھی ماں کے لیے خیال رکھنے والی کی تلاش تھی۔ یہ دیکھ کر میں بہت زیادہ خوش ہو گئی کیونکہ میں ایک لمبے عرصے سے کسی نوکری کی تلاش میں تھی۔ چونکہ میں نے صرف 12ویں جماعت تک ہی تعلیم حاصل کی تھی۔ صرف 12 جماعتوں کے ساتھ آج کل کے دور میں نوکری تلاش کرنا بہت مشکل تھا۔ مجھے یقین تھا کہ مجھے اس بڑے گھر میں نوکری مل جائے گی۔ میں نے ویسے بھی بہت سارے لوگوں سے سن رکھا تھا کہ جو لڑکیاں بڑے گھروں میں کام کرتی ہیں انہیں پیسے بہت زیادہ ملتے ہیں۔ بعض اوقات وہ جن بوڑھے لوگوں کا خیال رکھتی ہیں وہی بوڑھے لوگ انہیں مالا مال کر دیتے ہیں۔ میں بہت زیادہ پرجوش ہو گئی اور پھر اسی دن میں اس جگہ پر پہنچ گئی۔ مجھے انتظار کرتے ہوئے کافی دیر گزر گئی تھی، مگر ابھی تک کوئی بھی مجھ سے بات کرنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ اب مجھے کوفت ہونے لگی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہاں پر ایک ملازمہ آئی اور مجھے کہنے لگی، صاحب تمہیں کمرے میں بلا رہے ہیں، وہاں جا کر صاحب کی بات سنو۔ ملازمہ کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ ابھی میں کل رات والے واقعے کو نہیں بھولی تھی۔ سلیمان کا مکروہ چہرہ ابھی بھی میری نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ وہ تو شکر تھا کہ اس نے میرے ساتھ کسی بھی قسم کی غلط حرکت نہیں کی تھی، ورنہ میں کسی کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتی۔ اس دن کے بعد میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ خود سے وعدہ کیا تھا کہ کبھی بھی کسی مرد کے ساتھ اکیلے کمرے میں نہیں جاؤں گی، اور اب جب ملازمہ مجھے دوبارہ سے اس شخص کے پاس جانے کے لیے کہہ رہی تھی تو میرا دل بہت تیزی کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ میں نے اسے کہا، اپنے صاحب کو کہو یہیں آ کر مجھ سے بات کریں، میں ان کے کمرے میں نہیں جا سکتی۔ میری بات سن کر وہ میری طرف عجیب و غریب نظروں سے دیکھنے لگی اور مجھے کہنے لگی، تم یہاں پر خادمہ کی نوکری کے لیے آئی ہو یا پھر ہمارے صاحب پر حکم چلانے کے لیے؟ ہمارے صاحب آج تک کسی کی بھی بات نہیں سنتے، یہاں تک کہ وہ اپنے ابا کی باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہاری بات سنیں گے؟ ملازمہ کی باتوں سے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا صاحب کوئی بہت ہی سر پھرا انسان ہو۔ میں نے اسے دوبارہ کہا کہ اپنے صاحب کو جا کر یہی بتاؤ، کیونکہ میرے لیے تنہا کمرے میں جانا ممکن نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ کہتی، اچانک ہی وہاں پر ایک آدمی آ گیا۔ وہ بہت ہی خوبصورت نوجوان تھا۔ اس سے زیادہ خوبصورت نوجوان میں نے آج سے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے ملازمہ کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ اس کا اشارہ دیکھ کر ملازمہ حیران رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، اس آدمی نے اسے سختی سے منع کر دیا اور اسے کہنے لگا، تمہیں پتہ ہے نا میرے سامنے زبان چلانے کی سزا کیا ہے؟ اب کیا تم یہی چاہتی ہو کہ میں تمہیں وہی سزا دوں؟ اس کی بات سن کر ملازمہ نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور یکدم خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اب وہ شخص میری طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ بہت ہی پرسکون سے انداز میں میرے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے علاوہ اسے کوئی کام ہی نہ ہو۔ اس کی نگاہیں اب مجھے پریشان کر رہی تھیں۔ میں بہت زیادہ بے چین ہو رہی تھی۔ بار بار میں اپنے ہاتھ مسل رہی تھی۔ مجھے ہاتھ مسلتا ہوا دیکھ کر وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، آپ کو مجھ سے ڈرنے کی یا خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کوئی ایسا ویسا انسان نہیں ہوں، بلکہ میں تو ایک بہت ہی سلجھا ہوا بندہ ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے مسکرانے لگا۔
اس کی مسکراہٹ بھی بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ فی الحال میں وہ محاورہ بھول گئی تھی کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، اور میں فی الحال یہی سمجھنے لگی تھی کہ یہ انسان حد سے زیادہ ہنسمکھ ہے۔ میں پرسکون انداز میں بیٹھ گئی اور اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ وہ مجھ سے میرے گھر والوں کی ڈیٹیل مانگ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ چونک گیا اور مجھے کہنے لگا، کیا تم مجھے اپنے تمام گھر والوں کی تصویریں دکھا سکتی ہو؟ میں نے حیرانگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا، کیا مجھے اپنی بھابھی اور ماں کی بھی تصویر دکھانی ہوگی؟ اس نے تیزی سے ہاں میں سر ہلایا اور مجھے کہا، دراصل میں چاہ رہا ہوں مکمل طور پر اپنی تسلی کر لوں، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آ کر جھوٹ بولتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ چور عورتیں بھی انٹرویو دینے کے لیے چلی آتی ہیں۔ پچھلی بار بھی میں نے غلطی سے ایک ایسی عورت کو رکھ لیا تھا جس کا پیچھے کوئی بھی نہیں تھا اور وہ چورنی تھی۔ وہ گھر کا سارا قیمتی سامان لے کر چلی گئی۔ میں نے کہا، اگر ایسا ہے تو آپ میرے شناختی کارڈ کی کاپی لے لیں، اور اس کے علاوہ کوئی بھی ضروری کاغذات ہیں تو وہ میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ میری بات سن کر اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور مجھے کہنے لگا، فی الحال میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں تم وہ کرو۔ اس بار اس کا لہجہ تھوڑا سا سخت ہو گیا تھا۔ میں نے بھی اسے تصویریں دکھا دیں کیونکہ یہ کوئی بہت بڑا مطالبہ نہیں تھا۔ اچانک ہی ایک تصویر پر وہ رک گیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس کی تصویر تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا، آپ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں؟ اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور دوبارہ میرے چہرے کی طرف دیکھ کر مجھ سے پوچھنے لگا، تم سچ کہہ رہی ہو؟ یہی تمہارے گھر والے ہیں؟ میں نے تیزی سے ہاں میں سر ہلایا۔ اب وہ بالکل خاموش ہو گیا۔ اس نے اپنی ٹائی کی ناٹ بھی ڈھیلی کر دی تھی اور گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ مجھے اس کی حالت بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور مجھے کہنے لگا، تمہاری نوکری 24 گھنٹوں کی ہوگی، تم نے 24 گھنٹے اسی گھر میں رہنا ہوگا، تمہیں ہفتے میں ایک چھٹی ملا کرے گی اور وہ چھٹی تم اپنے گھر پر گزارو گی۔ اس کے علاوہ 6 دن تمہیں یہیں پر نوکری کیا کرو گی، تمہیں تمہاری مرضی کے مطابق تنخواہ ملے گی، پیسوں کی تم بالکل بھی فکر نہ کرنا۔ اس کی بات سن کر میں مطمئن ہو گئی کیونکہ اس نے مجھے پیسوں کی طرف سے بے فکر کر دیا تھا، جبکہ مجھے سب سے بڑی فکر ہی پیسوں کی تھی۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں بھی وہاں سے اٹھی۔ اس سے پہلے کہ میں باہر نکلتی دوبارہ سے ملازمہ آ گئی اور مجھے کہنے لگی، کیا تمہارے مالک کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں؟ میں نے بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اس سے کہا، تم یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ میں تو تمہارے مالک کو جانتی تک نہیں ہوں، میں تو آج انہیں پہلی بار دیکھ رہی ہوں۔ وہ اب سر سے لے کر پاؤں تک میری طرف دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی، حلیے سے تو تم ایک غریب خاندان کی لگتی ہو۔ میری ہمت جواب دے گئی۔ مجھ میں اب مزید دم نہیں تھا کہ میں اس کی باتیں سن سکوں۔ اس سے پہلے کہ میں وہاں سے نکلتی اس نے میرا بازو پکڑ لیا۔ اس کی اس جرأت پر میں بہت زیادہ حیران تھی۔ اس سے پہلے کہ میں ہاتھ اٹھاتی وہ مجھے کہنے لگی، آج سے پہلے مالک نے کبھی بھی کسی کے ساتھ اتنی عزت سے بات نہیں کی، اور نہ ہی مالک کسی سے ملنے کے لیے اس کمرے میں آئے ہیں۔ مالک کے گھر میں جو بھی آتا ہے اسے مالک کے کمرے میں ہی جا کر ملنا پڑتا ہے، چاہے وہ مالک کا کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو۔ تم پہلی عورت ہو جس کے ساتھ انہوں نے اتنا اچھا رویہ رکھا ہے۔ اسی وجہ سے مجھے حیرانگی ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں تم لوگوں کے آپس میں ایسے کون سے قریبی تعلقات ہیں کہ مالک یہ سب کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اس کی بات سن کر میں نے انتہائی غصے سے اس کی طرف دیکھا کیونکہ اب وہ میرے کردار پر شک کرنے لگی تھی اور میرے لیے یہ بات کسی بھی طور پر منظور نہیں تھی۔ میں نے اسے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ تم اپنے مالک سے جا کر اس بارے میں پوچھو، کیونکہ مجھے تو ذرا بھی اندازہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں تیزی سے وہاں سے نکل آئی۔ جب میں اس گھر سے باہر نکلی تب میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا کیونکہ وہ انسان میرے موبائل میں جب تصویریں دیکھ رہا تھا اس کے چہرے پر خوشی پھیلی ہوئی تھی اور وہ بہت ہی مطمئن نظر آتا تھا۔ پھر ایک تصویر پر جا کر وہ رک گیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی ساری خوشی یکدم ختم ہو گئی ہو۔ پتہ نہیں وہ کون سی تصویر تھی۔ اب مجھے تجسس ہونے لگا تھا۔ میں نے ساری تصویریں کھول کر دیکھ لی مگر پھر بھی مجھے سمجھ نہیں لگی کہ وہ کون سی تصویر تھی جس نے اسے اس قدر بے چین کر دیا تھا۔ گھر جا کر میں نے امی کو اس بارے میں بتایا کہ مجھے 24 گھنٹے وہاں پر رہنا ہوگا، تو امی تھوڑی سی پریشان ہو گئی اور مجھے کہنے لگی،
جوان بیٹی کو وہاں پر بھیجنا مجھے بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہا۔ میں نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ فکر مت کریں، وہ بہت ہی اچھے لوگ ہیں۔ ابھی تک میں اس بوڑھی عورت سے نہیں ملی تھی۔ اگلے دن میں اس گھر پر چلی گئی اور اس بوڑھی عورت سے ملی۔ مجھے دیکھ کر وہ بوڑھی عورت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے اس طرح سے روتا دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ لڑکا کمرے کے اندر داخل ہو۔ اس نے مجھے باہر بلایا۔ میں نے ایک نظر بوڑھی عورت پر ڈالی اور باہر چلی آئی۔ باہر جا کر اس نے مجھے جو بات بتائی وہ سن کر مجھے لگا کہ ساتوں آسمان میرے سر کے اوپر آ کر گر گئے ہیں۔ مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ وہ میری خالہ کا بیٹا ہے۔ دراصل میری خالہ نے بہت پہلے بھاگ کر شادی کر لی تھی، جس کی وجہ سے نانا نے انہیں خود سے بالکل جدا کر دیا تھا۔ بعد میں اماں کو بھی کچھ پتہ نہیں چلا کہ خالہ کہاں پر چلی گئی۔ چونکہ اس وقت میں بہت چھوٹی سی تھی، اس لیے مجھے بھی ٹھیک طرح سے یاد نہیں تھا۔ جب میں اپنے موبائل پر اسے تصویریں دکھا رہی تھی تو وہاں پر کچھ بچپن کی بھی تصویریں موجود تھیں، جسے دیکھ کر وہ پہچان گیا تھا۔ اور جہاں تک میری بھابھی کا سوال تھا تو میری بھابھی ان لوگوں کے پرانے گھر کے قریب ہی رہتی تھی۔ وہ بھی میری بھابھی سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن میری بھابھی کی اچانک شادی ہو گئی، جس کی وجہ سے اسے اپنی محبت کو کھونا پڑا۔ اور ابھی جب اس نے دوبارہ سے بھابھی کو دیکھا تو اس کا دل دوبارہ سے بے چین ہو گیا۔ لیکن جب میں نے اسے بتایا کہ یہ میرے بھائی کی بیوی ہے تو وہ دکھی ہو گیا۔ تھوڑے ہی دنوں بعد میں اپنے تمام گھر والوں کو لے کر یہاں پر چلی آئی۔ یہ لڑکا میری ماں کا اپنی ماں کی طرح خیال رکھتا تھا۔ مجھے پتا تھا یہ بھابھی سے ابھی بھی محبت کرتا ہے۔ اور پھر ایک دن اس نے بھابھی کو دوبارہ سے شادی کی پیشکش کی۔ اس کی بات سن کر بھابھی رونے لگی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی قسمت اتنی اچھی ہو سکتی ہے۔ اور پھر چند ہی دنوں کے بعد ان دونوں کا نکاح سادگی سے ہو گیا اور وہ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ میں دوبارہ سے اپنی پڑھائی کی طرف متوجہ ہو گئی اور پھر کچھ ہی سالوں بعد جب میں نے اپنی پڑھائی مکمل کر لی تو میں نے بھی ایک اچھے انسان کے ساتھ شادی کر لی۔ سب کچھ دوبارہ سے ٹھیک ہو گیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔